قربانی میں شرکت کے احکام۔ قربانی کے جانور میں حصوں کی تعیین ضروری ہے، اس طور پر کہ کسی شخص کا حصہ کس جانور میں ہے۔ اگر جانور متعین نہ کیا گیا بإن طور کی 2 گائے میں 14 آدمی بلا تعین جانور شریک ہو گئے، یعنی جانور کا تعین نہیں کیا گیا، تو بھی قربانی جائز ہو جائے گی استحساناً۔ البتہ گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں گایوں کے گوشت کو ملا کر 14 حصے کر لیے جائیں گے۔ گائے بنس اونٹ میں 7 اور اس سے کم آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطی کہ ان میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت ثواب کی ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں سے کم ہو، ایک حصہ میں 2 آدمی شریک ہو تو 7ویں حصہ سے کم ہوگا، اس کی نیت محض گوشت کھانے کی ہے، تو پھر کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ عقیقہ بھی چونکہ ثواب کا کام ہے، اس لیے عقیقہ کی نیت کوئی شرکت کرے تو بھی جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جس گائے میں قربانی کا حصہ ہے اس میں عقیقہ کا حصہ نہ ڈالے۔ قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت نیت تھی کہ دوسروں کو شریک کرے گا، تو اس کے لیے خریدنے کے بعد دوسروں کو شریک کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہے۔ اگر خریدتے وقت دوسروں کی شرکت کی نیت نہیں تھی، پورا جانور اپنے لیے خریدا، تو مالدار کے لیے ایک روایت کے مطابق دوسروں کو شریک کرنا درست ہے، اور فقیر کے لیے دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں۔ پورا جانور اپنی طرف سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ بہرحال مالدار کے لیے بھی دوسروں کو شریک کرنا ناپسندیدہ اور خلاف احتیاط ہے۔ احتیاط اور بہتری اسی میں ہے کہ نیت کے مطابق پورے جانور کو اپنی طرف سے ذبح کر دے۔ اگر شرکاء میں سے کوئی سود، بیمہ، قمار وغیرہ حرام آمدنی کی رقم جمع کر کے شریک ہو گیا تو پھر کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی میں اگر تمام شرکاء اپنی مرضی سے سری پائے قصاب ہو یا انتظامیہ کے لیے چھوڑ دے تو قصاب و انتظامیہ کے لیے ان کا لے جانا جائز ہے، البتہ بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ شیعہ، قادیانی، مجوسی وغیرہ کسی غیر مسلم اور مرتد زندیق کو شریک کرنا جائز نہیں۔ اگر شریک کر لیا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ مسلمانوں پر دوبارہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر قربانی میں کوئی حصہ دار اپنا حصہ کسی مرحوم کی جانب سے کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ نیت تو اپنی طرف سے قربانی کی کر لے اور ثواب مرحوم کو بخش دے۔ اگر کوئی صاحب نصاب شخص اپنی کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کی نیت کر لے تو اس قربانی سے اس کی ذمہ جو قربانی ہے وہ ساقط نہ ہوگی، بلکہ اس کو اپنی طرف سے دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ البتہ اپنی طرف سے قربانی کی نیت کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے مرحوم میں سے کسی کو بخش سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک نفلی قربانی کر کے سب مرحومین کو ثواب بخش دے۔ اگر قربانی کے جانور میں غلطی سے 7 سے زیادہ افراد شریک ہو جائیں تو 2 صورت ہے۔ اگر قربانی ذبح کرنے سے پہلے پتہ چل گیا تو زائد افراد اپنے حصے کی قیمت بقیہ شرکاء سے وصول کر کے الگ ہو جائے، اور اگر 7 سے زائد افراد کی جانب سے قربانی کر لی گئی تو ان سب کی قربانی باطل ہو جائے گی، اور اس کی جگہ ایام قربانی کرنا ضروری ہے، اور ایام قربانی گزرنے کے بعد ہر ایک پر ایک متوسط قربانی کی قیمت کا تصدق ضروری ہے۔ قربانی کے 7 حصہ داروں میں سے کسی کے لیے جانور ذبح کرنے یا گوشت وغیرہ بنانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔